حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عشاء کی نماز سے پہلے سونے اور عشاء کی نماز کے بعد یعنی باتیں کرنے کو مکروہ قرار دیتے تھے۔ یعنی عشاء کی نماز بندہ نہ پڑھے، لیٹ جائے، نیند آ جائے، اسے یعنی حضور علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا، یہ مکروہ ہے۔ اور پھر نماز عشاء پڑھنے کے بعد بندہ یعنی جو باتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں وہ یہ مکروہ ہے۔ اب اس بات سے وہ لوگ بھی عبرت حاصل کریں جو فضول یعنی جناب دوستوں میں بیٹھ گئے، وقت یعنی فضول گزر رہا ہے، یہ قیمتی وقت ہے انسان کا، یہ زندگی جو ہے مختصر ہے، ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، آخرت کی فکر رکھنی چاہیے۔ جب فضول باتیں کرنی مکروہ ہے، اب جو وقت یعنی لوگ ڈراموں میں مصروف ہوتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں، وہ لوگ بھی عبرت حاصل کریں، کیونکہ جو بندہ رات دیر تک باتیں کرتا رہے گا یا دیر تک یعنی فلمیں ڈرامے دیکھتا رہے گا، وہ نماز تہجد کے لیے اسے اٹھ نہیں سکے گا، اور بعض اوقات یعنی صبح کی نماز کے وقت بھی اس کی آنکھ نہیں کھلے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 47 ہے۔ ترجمہ، اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس بنا دیا اور نیند کو راحت بنا دیا اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت بنا دیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر لیٹتے تو دعا پڑھتے کہ تیرے نام سے ہی میں سوتا ہوں اور تیرے نام سے ہی بیدار ہوں گا، اور جب بستر سے اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کر دیا اور اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ تو رات کو جاگ کر دیر تک باتیں کرنا اس صورت میں ممنوع ہے اور مکروہ ہے کہ جب قصہ کہانی، کھیل تماشے یا دنیاوی باتیں کی جائیں یا ڈرامے دیکھے جائیں یا فلمیں دیکھی جائیں یا برائی میں وقت گزارا جائے یا فضول باتوں میں وقت گزارا جائے، اس صورت میں وہ جو وقت گزرے گا وہ ممنوع اور مکروہ ہے۔ لیکن قربان جائیں جو ذکر اللہ کی یاد میں گزرے گا، جو فقط اللہ کی یاد میں یا ذکر اذکار تسبیح پڑھنے یا نوافل پڑھنے یا صلاۃ و تسبیح پڑھنے یا وعظ و نصیحت دینے یا تقریر سنانے میں رات کو دیر تک جاگنے، یہ تو مذموم نہیں، محمود ہے، جائز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وقت صحیح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کو آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ میاں غلام فرید فرماتے ہیں کہ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ دے شیش شمال چلیا، کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ، کوئی گرم ریت تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آمندہ، کوئی کر کے مقصد حال چلیا۔ اے غلام فریدہ اتے سب مسافر نہیں، کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا۔ تو انسان کو اپنا وقت یعنی فضول نہیں گزارنا چاہیے، ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے، دین اسلام کے مطابق یعنی زندگی گزارنی چاہیے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق یعنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اور اس دنیا کے معاملے میں بھی ہمیں آخرت کی تیاری اور خدا کی یاد میں وقت گزارنا چاہیے۔ کیا کسی نے خوب کہا کہ ہاتھ کار والے دل یار والے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔